شوکت صدیقی کی کہانی۔ ہفتے کی شام۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئی۔ پہلے اس نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر دالان کی طرف دیکھنے لگی۔ جھٹپٹا وقت تھا، باہر اب اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آخر اس نے مجھ سے پوچھا، بھابھی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی نہیں، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہیں، کل واپس آئیں گی۔ وہ ذرا دیر تک چپ چاپ کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر دروازے کی جانب مڑتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے۔ لیکن وہ کمرے سے باہر نہ جا سکی، دہلیز پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس دفعہ اس نے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آج ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں؟ ان سے ایک ضروری کام تھا۔ میں نے کہا، نہیں، آج وہ نہیں آ سکیں گی۔ لمحے بھر توقف کرنے کے بعد وہ کہنے لگی، آپ اس وقت میرے لیے 50 روپے کا بندوبست کر سکیں گے؟ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ روپے تو میرے پاس تھے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے لیے تھے، قرض دینے کے لیے نہیں تھے۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، وہاں ایسی کوئی علامت نہیں تھی جس کو دیکھ کر ہمدردی یا خدا ترسی کا کوئی جذبہ پیدا ہو سکے۔ وہ صرف خاموشی سے کھڑی میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے انکار کرتے نہ بن پڑا۔ میں نے چپ چاپ اٹھ کر سوٹ کیس کھولا، 50 روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے روپے لے کر شکریہ ادا کیا۔ میرے سامنے ہی اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور سامنے میز پر ڈال دی۔ اس کو رکھ لیجئے، میں 21 تاریخ کو واپس لے جاؤں گی۔ اس کی یہ حرکت مجھ کو کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ میں نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ روپے جب جی چاہے واپس کر دیجئے گا۔ میں نے انگوٹھی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی، لیکن وہ اس کو لینے پر آمادہ نہ ہوئی۔ میں نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگی، اچھا تو پھر یہ روپے رکھ لیجئے، میں کہیں اور انتظام کر لوں گی۔ آخر مجھ کو اس کی بات ماننا پڑی، حالانکہ اس کی یہ حرکت مجھ کو کچھ اچھی نہیں لگی۔ وہ جس طرح خاموشی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسی طرح باہر چلی گئی۔ میں نے انگوٹھی کو اٹھا کر دیکھا، اچھی خوبصورت وضع کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی کا مذاق بڑا ستھرا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میری اس سے اس طرح بات چیت ہوئی۔ یوں وہ میرے گھر میں اکثر آیا جایا کرتی تھی۔ میں اس محلے میں ابھی نووارد ہوں، اس لیے پاس پڑوس کے لوگوں کے متعلق میری معلومات کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ مجھ کو صرف اتنا معلوم ہے کہ سرکاری کوارٹروں کی دوسری جانب میدان میں مہاجرین کے پھوس اور کچی مٹی کے جو مکانات بنے ہیں، انہی مکانوں میں سے کسی میں وہ رہتی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو مرد کہا جائے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جو مشکل سے 10 سال کا ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 چھوٹی بہنیں اور ماں ہیں۔ باپ اور بڑا بھائی فسادات میں مارے گئے تھے۔ ماں اور بہنیں پردہ کرتی ہیں۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تھی تو برقع پہن کر باہر نکلتی تھی۔ اب کچھ مدت سے اس کو اتار کر رکھ دیا تھا۔ گھر بھر کا خرچ کیسے چلتا ہے، یہ ایک راز ہے، کسی کو اس کا علم نہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ لاہور میں لڑکی کا ایک ماموں رہتا ہے جو روپے پیسے سے ان کی مدد کرتا رہتا ہے، مگر آج تک کسی ایسے آدمی کو ان کے یہاں نہیں دیکھا گیا۔ یہ باتیں بھی مجھ کو اس طرح معلوم ہوئیں کہ میں جس کوارٹر میں رہتا ہوں وہ ایک سرکاری ملازم کے نام الاٹ ہے۔ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے یہ کوارٹر مجھ کو 45 روپے ماہانہ کرائے پر دے دیا ہے اور خود جھوپڑی ڈال کر سامنے میدان میں رہتا ہے۔ اگر کبھی اسٹیٹ آفس والے آ کر تحقیقات کریں تو وہ فوراً کوارٹر پر پہنچ کر اس بات کو ثابت کر دے کہ وہ خود وہاں رہتا ہے۔ ذرا دیر بعد میں سگریٹ خریدنے کی غرض سے باہر گیا تو پروویژن اسٹور کے پاس نیاز صاحب مل گئے۔ وہ میرے پڑوسی میں رہتے ہیں، کسی دفتر میں ہیڈ کلرک ہیں، ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں، معاشرے کی اصلاح کے زبردست حامی ہیں۔ محلے میں انہوں نے اصلاح المسلمین کے نام سے ایک انجمن قائم کی ہے۔ ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ اس کے جلسے ہوتے ہیں۔ محلے کے بہت سے رہنے والے اس جماعت کے ممبر ہیں۔ انہی کے کوارٹر کے ایک حصے میں انجمن کا دفتر ہے اور اسی میں ایک چھوٹا سا دارالمطالعہ بھی ہے۔ نیاز صاحب انجمن کے صدر بھی ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والے سبھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس روز مجھ پر کچھ زیادہ مہربان تھے، بڑے سرپرستانہ انداز میں مشورے دیتے رہے۔ سیاست پر وہ بہت کم بات کرتے ہیں، غالباً سرکاری ملازم ہونے کے باعث۔ البتہ اخلاقی پستی کا ان کو بہت دکھ ہے، اس لیے اخلاقیات کا درس دے رہے تھے۔ اچانک وہ مجھ سے پوچھنے لگے، یہ عورت عائشہ جو نیم کے پیڑ تلے رہتی ہے، اس کی آپ سے کب سے جان پہچان ہے؟ میں نے کہا، جب سے یہاں آیا ہوں۔
اسی وقت سے گھر میں آنے جانے لگی ہے۔ کہنے لگے دیکھیے اس کا اس طرح آپ کے گھر میں آنا جانا مجھ کو قطعی پسند نہیں، وہ بےحد خطرناک ہے اور آپ ٹھہرے عزت دار آدمی، ایسی عورتوں کو زیادہ منہ لگانا ٹھیک نہیں۔ اگرچہ عائشہ میں مجھ کو خطرناک ہونے کی اب تک کوئی علامت نظر نہیں آئی، لیکن میں ذرا کمزور طبیعت کا آدمی ہوں، لہٰذا میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں خود بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کہنے لگے اچھا سمجھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ فوراً گھر میں تاکید کر دیں اور اس کا آنا جانا بالکل بند کر دیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں سے ملی ہوئی ہے، اسی طرح گھروں کے اندر جا جا کر ٹوہ لگاتی ہے اور پھر چوری کروا دیتی ہے۔ جب سے یہ یہاں آ کر رہنے لگی ہے کئی کوارٹروں میں نقب زنی اور چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے چہرے پر زبردستی حیرت کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا اچھا تو یہ اتنی خطرناک لڑکی ہے، مجھ کو تو کبھی خیال بھی نہ تھا۔ وہ فوراً بولے اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ اس کا آنا جانا بند کرا دیجیے۔ آپ خود غور کیجئے کہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں، 4-5 آدمیوں کا کنبہ ہے، آخر سب کا خرچ کس طرح چلتا ہے؟ پھر یہ دیکھیے کہ خود کس ٹھاٹ سے رہتی ہے، کوئی دیکھے تو یہی کہے کہ کسی بڑے گھرانے کی عورت ہے۔ ان کی یہ بات البتہ قابل غور تھی کہ عائشہ رہتی بڑی سج دھج سے تھی۔ جدید وضع کے ترشے ہوئے بال، صاف ستھرا سلیقے سے سلا ہوا لباس، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، خاصی طرح دار لڑکی تھی۔ اس کے سامنے محلے کے کلرکوں کی بیویاں منہ بسورتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ نیاز صاحب میرے دروازے تک باتیں کرتے کرتے آ گئے۔ وہ برابر عائشہ کی برائیاں کرتے رہے، اس کو ہر طرح خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایک بات میں نے غور کی، وہ یہ کہ وہ اس کا تذکرہ لڑکی کے بجائے بار بار عورت کہہ کر کرتے تھے۔ عائشہ کا سن ان کی بڑی بیٹی سے زیادہ نہ ہوگا۔ بہرحال عائشہ کا خطرناک ہونا میرے لیے ایک انکشاف ضرور تھا۔ اس کے بعد اس کے متعلق اور بھی بہت سے انکشافات ہوئے۔ مجھ کو جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ کوارٹروں میں رہنے والے عائشہ کے متعلق بڑی خراب رائے رکھتے ہیں، لیکن اس قدر ملامت کرنے کے باوجود ہر شخص اس کے ذکر میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے۔ مگر عائشہ کے بارے میں ہر ایک کی جداگانہ رائے ہے۔ مثلاً یہ کہ فدا احمد جس کا کوارٹر بالکل میری دیوار سے ملحق ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کا ذریعہ بلیک میلنگ ہے۔ اس سلسلے میں وہ شہر کے ایک لیڈر کا نام لیتا ہے۔ کم از کم میرے لیے کسی ایسے نام کا اظہار کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں عائشہ کی ان سے آشنائی تھی، پھر آپس میں انبن ہو گئی۔ لیڈر کچھ اس طرح اسی پر فریفتہ تھے کہ انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو کتنے ہی عاشقانہ خطوط لکھ ڈالے۔ یہ خط ابھی تک عائشہ کے پاس موجود ہیں۔ اب وہ تو کسی اور لڑکی میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن یہ خطوں کی دھمکی دے کر ان سے کچھ نہ کچھ رقم اینٹ لاتی ہے۔ فدا احمد کے بیان میں کس قدر صداقت ہے اس کو وہی بہتر سمجھ سکتا ہے، یا عائشہ جانتی ہے۔ البتہ میں فدا احمد کے متعلق صرف اسی قدر جانتا ہوں کہ وہ ٹائپسٹ ہے، معمولی تنخواہ ملتی ہے، کنبہ بڑا ہے، اس لیے دفتر کے اوقات کے علاوہ کچھ پارٹ ٹائم بزنس بھی کرتا ہے۔ یہ مکانوں کو پگڑی دے کر اٹھانے کا کاروبار ہے۔ اس دلالی سے اس کی اب تک اتنی آمدنی ہو چکی ہے کہ وہ ایک پلاٹ لے کر اس پر مکان بنوانے کے متعلق منصوبہ بنا رہا ہے۔ لیکن صفدر خان جو فدا احمد ہی کے دفتر میں کام کرتا ہے، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ عائشہ ایلفنسٹن سٹریٹ کی ایک دکان پر سیلز گرل ہے۔ اس نے خود اس کو دکان پر کام کرتے دیکھا ہے، بلکہ ایک آدھ بار اس سے کچھ سامان بھی خرید کر لایا ہے۔ فدا احمد کی بات سے اس کو صرف اختلاف ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو جھنجھلا کر اس کو گالیاں تک دے جاتا ہے۔ وہ عائشہ کی حمایت میں اکثر محلے والوں سے بھی لڑ چکا ہے، بلکہ ایک بار تو اس نے مجھ کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سب لوگ عائشہ سے اس لیے جلتے ہیں کہ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تھی تو ہر شخص اس کے خاندان سے ہمدردی جتا رہا تھا۔ خود نیاز صاحب نے انجمن اصلاح المسلمین اسی غرض سے بنائی تھی۔ پہلے اس کا نام اصلاح مہاجرین تھا، جس کے ذریعے نیاز صاحب نے بھی محلے بھر سے چندہ جمع کیا، دفتر کے لیے اپنا کمرہ دیا۔ عائشہ کو انہوں نے شعبہ خواتین کا سیکریٹری چنا تھا۔ ان دنوں ان کے گھر میں عائشہ کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اس سے ایک بارگی ناراض ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی مہاجرین کی امداد کی تحریک بھی ختم ہو گئی، اور انجمن اصلاح مہاجرین کے بجائے ان کے کوارٹر پر اصلاح المسلمین کا بورڈ نظر آنے لگا۔
پہلے وہ اس کو بے حد سمجھدار اور پاک باز کہتے تھے، اب آوارہ اور خطرناک بتاتے ہیں۔ صفدر خان سب کچھ اس لیے کہتا ہے کہ ایک تو خود اس کی بہن کسی دفتر میں ٹائپسٹ ہے، علاوہ اس کے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جس طرح عائشہ کے لیے سب کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اس کی اطلاع کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح وہ اس کی ہمدردی حاصل کر رہا تھا۔ صفدر خان کی طرح عائشہ کا ایک اور بھی ہمدرد ہے، اس کو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ اس کو بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ پستہ قد منحنی جسم کا ایک کلرک ہے۔ انوار عائشہ کے متعلق اس کا بیان ہے، سب سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پستہ قد منحنی جسم کا ایک کلرک ہے۔ انوار عائشہ کے متعلق اس کا بیان سب سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عائشہ بے حد نیک اور محنتی ہے، بیچاری لاوارث لڑکی ہے۔ جن دنوں وہ یہاں آئی تھی سارا خاندان فاقوں پر فاقے کر رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے اس کو ایک غیر ملکی فرم میں ملازمت دلوا دی۔ اس کا کام صرف اس قدر ہے کہ وہ گھر گھر جا کر یہ تحقیقات کرتی ہے کہ لوگ کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کے پاس ایک سوال نامہ ہے جس کے ذریعے وہ معلومات حاصل کرتی ہے۔ اس طرح کمپنی یہ جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان میں ٹوتھ پیسٹ کی کتنی کھپت ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ اس کو زیادہ مال امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن انوار صفدر خان کی طرح عائشہ کے لیے خم ٹھوک کر لڑنے نہیں آتا۔ وہ ایک خاموش کارکن کی طرح اس کی بہبودی کا خواہاں ہے۔ پرسوں کے واقعے کے بعد میرا خیال ہے کہ انوار بھی اپنی رائے بدل دے گا۔ وہ ہوا یہ کہ جس بس سے میں دفتر جا رہا تھا اس میں انوار بھی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ صدر کے قریب ایک بس اسٹینڈ پر عائشہ بھی بس میں سوار ہو گئی۔ کنڈکٹر جب ٹکٹ لینے آیا تو انوار نے عائشہ کا ٹکٹ بھی خرید لیا، لیکن ذرا دیر بعد جب کنڈکٹر دوسری عورتوں سے ٹکٹ کے پیسے لینے لگا تو عائشہ نے بھی پیسے نکال کے دیے۔ کنڈکٹر نے پیسے واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کا ٹکٹ پیچھے لیا جا چکا ہے۔ عائشہ نے مڑ کر انوار کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر کنڈکٹر سے بولی، نہیں، میں اپنا ٹکٹ خود لوں گی۔ میں نے دیکھا انوار کا چہرہ اس خفت سے سفید پڑ گیا تھا۔ خیریت یہ ہوئی کہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا، ورنہ وہ اور خفیف ہوتا۔ عائشہ نے جو کچھ اس سلسلے میں کیا وہ درست تھا یا غلط، اور انوار نے جو حرکت کی تھی وہ کس جذبے کے تحت تھی، یہاں اس سے بحث نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی کھپت کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے سلسلے میں اس نے عائشہ کی جس ملازمت کا ذکر کیا تھا وہ تھی خوب، کچھ انوکھی بھی اور حیرت انگیز بھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات جس نے بیان کی وہ شخص خود بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں اس کو آرٹسٹ کہوں تو بے جانا ہوگا، حالانکہ وہ اس بات پر مصر ہے کہ اس کو انٹلیکچوئل سمجھا جائے۔ حال ان کا یہ ہے کہ سیاست پر بات کریں تو سیاستداں، فلسفے پر بات کریں تو فلسفی، سائنس کی بات کریں تو سائنسداں۔ غرض ہے کہ وہ اچھا خاصا تجریدی فن کا نمونہ ہے کہ آپ جس عنوان سے چاہیں اس کو یاد کریں، اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنے پائپ کا کش لگا کر لوگوں کو اس طرح مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے ابھی عقیدت سے ان لوگوں کے سر جھک جائیں گے، لیکن دن بھر فائلوں سے الجھنے والے دفتری قسم کے لوگ اس سے ذرا بھی مروب نہیں ہوتے۔ وہ اس کو انٹلیکچوئل کے بجائے الو کا پٹھا سمجھتے ہیں۔ یہی بیچارے کے ساتھ ٹریجڈی ہے۔ سابقہ اس کا پاکستانیوں سے ہے جو پسماندہ قوم کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور رکھ رکھاؤ فرانس کے آرٹسٹوں کا ہے، جہاں زین العابدین کی بھینس یعنی ایک تصویر کی دم میں نمدہ نہیں بلکہ بلی باندھ کر تصویر کو مکمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن مجھ کو آرٹسٹ مل گیا، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں عائشہ آتی نظر آئی۔ آرٹسٹ نے مجھ کو روک لیا، کہنے لگا، میں اس لڑکی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، صاحب اس کی چال میں کیا ردم ہے۔ مجھ کو اس طرح راستے میں کھڑے ہو کر دیکھنا بڑا معیوب لگا۔ پھر مصیبت یہ تھی کہ ابھی اس نے چال میں ردم دیکھا تھا، کہیں آرٹسٹک موڈ میں سر تال نہ دینا شروع کر دے۔ وہ ٹھہری تیز طبیعت کی لڑکی، آرٹسٹ تو سر تال ہی دیتا رہ جاتا اور وہ ان کو تگنی کا ناچ شروع کرا دیتی۔ خیریت یہ ہوئی کہ وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھا۔ جب وہ چلی گئی تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بڑا پرفیکٹ ماڈل ہے، اس ملک میں کسی چیز کی قدر نہیں۔ بھلا غور تو کیجئے کہ کسی آرٹسٹ کا ماڈل اور اس کو تختہ مشق بنایا جائے کاروباری مقاصد کے لیے۔ یہ بات میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آئی۔ میں نے پوچھا،
کاروباری مقاصد سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ اوہو، آپ غلط سمجھے، میں اس کے چال چلن کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ غالباً آپ کو علم نہیں، یہ لڑکی ایک ایڈورٹائزنگ فرم میں کام کرتی ہے، وہاں اس کو ماڈل بنا کر اشتہار تیار کیے جاتے ہیں۔ یہی جو آپ نے لائف بوائے صابن اور ڈالڈا کے دیکھے ہیں۔ اس بیچاری کو کبھی ماں، کبھی بیوی اور کبھی نوکرانی کے روپ میں پبلسٹی کی غرض سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بات پر میں چونک پڑا۔ یہ ماڈل کی بھی خوب رہی۔ محلے میں اسی طرح لوگ قیاس آرائیاں کیا کرتے، لیکن عائشہ سب سے بے نیاز خاموشی سے سب کے سامنے سے گزر جاتی، اس آن بان سے کہ سب دیکھتے رہ جاتے۔ لیکن میں نے غور کیا کہ اس پر لعنت ملامت کرنے والوں میں اور اس کے خلاف اسکینڈل تیار کرنے والوں میں ایوب سب سے پیش ہے۔ بظاہر وہ بڑا ہنسمکھ اور زندہ دل آدمی معلوم ہوتا ہے، بہت اچھا لباس پہنتا ہے، بہترین سگریٹ پیتا ہے اور عام طور پر وکٹوریا اور ٹیکسی میں آتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی محض ایک کلرک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سسرال والے بڑے مالدار آدمی ہیں۔ اس کی بیوی وہیں رہتی ہے اور وہ خود کوارٹر میں تنہا رہتا ہے۔ صفدر خان جو مکانوں کی دلالی کرتا تھا، اس نے کہا بھی کہ کوارٹر کا آدھا حصہ ہی کرائے پر دے دو، مگر وہ قطعی راضی نہ ہوا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کئی روز تک اس کے کوارٹر میں تالا پڑا رہتا، یا کبھی کبھار اس کا کوئی دوست وہاں آ کر ٹھہر جاتا۔ اس کی بیوی ہفتے میں ایک آدھ بار وہاں ضرور آتی تھی، مگر وہ بھی رات بھر کے لیے۔ یوں ایوب اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، جب کبھی مل جاتا تو بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتا۔ لیکن جہاں عائشہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی، بات پر وہ اس کو آوارہ اور رنڈی کے نام سے یاد کرتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نہ تو میں عائشہ کو خطرناک اور نہ آوارہ سمجھ سکا، اور نہ اس کے پاک باز اور نجیب الطرفین ہونے پر یقین آیا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مجھ کو بھی کچھ عجیب و غریب سی لڑکی معلوم ہوئی۔ اس روز بھی کچھ ایسا اتفاق ہوا، میں گھر میں تنہا تھا کہ وہ آ گئی۔ آتے ہی اس نے 50 روپے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے روپے لے کر تکلفاً ایک آدھ جملہ کہا اور غور سے اس کی جانب دیکھا۔ بظاہر وہ کسی طرح بھی عجیب و غریب نہیں معلوم ہوتی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح بات کرنے میں وہ حجاب محسوس کر رہی تھی، بلکہ تنہا ہونے کے خیال سے کچھ گھبرائی ہوئی بھی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بات کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن اس نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ انگوٹھی واپس دیجیے گا؟ میں چپ چاپ اٹھا اور انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور فوراً لوٹ گئی۔ میں نے غور کیا کہ اس روز 21 تاریخ ہی تھی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک روز جب میں دفتر سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری بیوی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کچھ گھریلو پریشانیوں اور مہنگائی کے متعلق تھیں۔ میں نے اس سے یوں ہی پوچھ لیا، یہ تو بتائیے کیا آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں؟ وہ کچھ گھبرا سی گئی، پھر اس نے خفیف ہونے کے انداز میں کہا، دفتر میں کام کرنے کے قابل ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی، ہمارے ابا نے ہمیں اتنی تعلیم ہی کب دی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں دراصل جو بات پوچھنا چاہتا تھا وہ اب بھی نہ کہہ سکا۔ آخر میں نے اس کا بھی اظہار کر دیا، تو آخر یہ آپ لوگوں کا خرچ کس طرح چلتا ہے؟ اس دفعہ وہ مسکرا دی۔ آج میرے متعلق آپ اتنی بہت سی باتیں کیوں جاننے کے لیے پریشان ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں کچھ کھسیانہ سا ہو گیا۔ یوں ہی، میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات تو نہیں؟ وہ بتانے لگی، پہلے ہم لوگ جب یہاں آئے تھے تو ہمارے ایک ماموں تھے، وہ کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتے تھے، پھر انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کچھ اداس ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ آخر جب بہت برے دن آ گئے تو اماں نے یہ کیا کہ وہ پاس پڑوس سے کچھ کپڑے لے آئیں، ہم سب بہنیں مل کر سی ڈالتیں۔ کچھ عرصے تک اسی طرح کام چلتا رہا۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ کوٹھیوں اور بنگلوں میں جا کر خود سلائی کے آرڈر لے آتی ہوں۔ بہت سی عورتیں درزیوں کو ناپ دیتے ہوئے شرماتی ہیں، اس لیے ہم کو اچھا خاصا کام مل جاتا ہے۔ مشینیں خریدنے کے لیے کچھ روپے ہو جائیں تو میں باقاعدہ درزی خانہ کھول دوں گی۔ اس نے بڑی سادگی سے ساری بات کہی تھی، جس پر شبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ عائشہ کی آمد و رفت اسی طرح میرے گھر میں جاری رہی۔ لوگوں کی مخالفت کے باوجود میں نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد محلے میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ فدا احمد کی شادی ہو گئی، وہ اب زیادہ تر گھر ہی میں رہتا۔ عائشہ کی حمایت میں لوگوں سے الجھنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔
آرٹسٹ قسم کا نوجوان انٹلیکچوئل سے اچانک بیمہ کمپنی کا ایجنٹ بن گیا۔ نیاز صاحب کے متعلق لوگوں میں چرچے شروع ہو گئے تھے کہ انجمن نے جو فنڈ مہاجرین کے لیے اکٹھا کیا تھا، عرصے سے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ملا، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ اس رقم سے انہوں نے اپنے منجھلے لڑکے کو جوتوں کی دکان کھلوا دی تھی، جس کو اس نے کچھ ریس کورس میں اور کچھ بالا خانوں پر نچھاور کر دیا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں دبی دبی زبان سے کہی جا رہی تھیں۔ پھر ایک روز رات گئے محلے بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس نے صفدر خاں کے گھر پر چھاپا مار کر کچھ جواریوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ صفدر خاں پولیس کی حراست میں کھڑا اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا۔ عائشہ کی جانب سے لوگوں کی توجہ ہٹ کر اب ان ہنگاموں پر لگ گئی تھی۔ ہر طرف انہی کا چرچا تھا۔ عائشہ جو پہلے بڑے اہتمام سے نکلتی تھی، اب اس میں بھی بڑا فرق آ گیا تھا۔ اب نہ اس کی چال میں وہ آن بان تھی اور نہ چہرے پر وہ آب و تاب، جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ دکانوں پر کھڑے ہوئے لوگ اس کے متعلق جو گفتگو کیا کرتے تھے اس کو اس کا پورا احساس تھا، لیکن اب وہ نکلتی تو کوئی نوٹس نہ لیتا۔ اس کو دیکھ کر مختصر سے بازار میں اس سرے سے اس سرے تک لوگوں میں کوئی کھلبلی نہ مچتی۔ اچانک وہ بالکل غائب ہو گئی۔ لوگوں میں پھر اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ کوئی 15-20 روز بعد وہ نظر آئی تو بہت کمزور معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے پر زردی تھی اور جسم مرجھایا ہوا سا لگتا تھا۔ اب اس کے گھر میں ایک بچے کے رونے کی آواز بھی سنائی پڑتی تھی۔ ایوب نے جو ہمیشہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کہا کرتا تھا، اب کے بڑے دعوے سے کہا، دیکھیے میں نہ کہتا تھا کہ یہ سالی ایک نمبر حرافہ ہے۔ اسپتال میں بچہ جننے کے لیے گئی تھی، اب تو اس کو گود میں بھی لے کر نکلتی ہے۔ یہ بات اس نے غلط بھی نہیں کہی۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ ایک ننھے سے بچے کو گود میں لے کر غالباً ڈاکٹر کے یہاں جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ پھر مجھ کو اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی۔ کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ ایک روز رات کے وقت اس کا چھوٹا بھائی آیا، کہنے لگا باجی نے بلایا ہے۔ میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر دیا۔ ذرا دیر بعد پھر آیا، کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے ایک بات سن کر چلے جائیے گا۔ بادل نخواستہ مجھ کو جانا پڑا۔ اس کے گھر جانے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ یہ مٹی کی بنی ہوئی دیواروں کا گھروندہ تھا۔ پرانے ٹین اور پھوس کی چھت تھی۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ آگے دالان تھا اور اس کے پیچھے ایک کوٹری تھی۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آخر آپ آ گئے۔ میں نے جواب دیا، پہلے یہ بتائیے خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ سے ذرا کام تھا، بات میں بات کو کروں گی، آپ چائے پی لیجئے۔ رات کے 10 بجے چائے پینے کا کوئی موقع و محل نہیں تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ وہ جھٹ سے بول پڑی، اچھا یہ بتائیے کہ آپ سگریٹ کون سی پیتے ہیں؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے بھائی سے کہنے لگی، دیکھو اماں سے پیسے لے کر سگریٹ لے آؤ، کہنا جو سب سے بڑھیا سگریٹ ہو وہی دینا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا، قینچی کا سگریٹ اچھا رہے گا نا؟ اور پھر اس نے اسی کو لانے کے لیے کہہ دیا۔ مجھ کو بڑھیا سگریٹ کے اس انتخاب پر کچھ ہنسی سی معلوم ہوئی۔ میں نے منع بھی کیا، لیکن اس نے سگریٹ منگوا ہی لی۔ ذرا دیر بعد چائے آ گئی، اس کے ساتھ سستے قسم کے بسکٹ بھی تھے۔ میں پیٹ کا یوں ہی مریض ہوں، بسکٹ دیکھ کر روح فنا ہو گئی، مگر اس نے اتنا اصرار کیا کہ ان کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ میں چائے پیتا رہا اور برابر سوچتا رہا کہ جاڑوں کی سرد رات میں یہ ٹی پارٹی کس تقریب میں کی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں کوٹری کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، اماں اس کو دودھ پلا دیجئے۔ میں نے شیشی میں دودھ گرم کر کے بھر دیا ہے، لیکن بچہ برابر روتا رہا۔ عائشہ کی ماں اس کو چمکارتی رہی، پھر بڑبڑانے لگی، خام خواہ کی میرے سر مصیبت ڈال دی ہے، کم بخت کسی طرح چپ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جھٹ سے بولی، ہے اماں اتنی سی معصوم جان کو ایسے نہ کہو۔ وہ جل کر کہنے لگی، تو پھر لو تم خود ہی سنبھالو، میرے بس کا روگ نہیں۔ عائشہ نے جلدی سے جا کر اس کو گود میں اٹھا لیا اور کندھے سے لگا کر دالان میں ٹہلنے لگی۔ میں نے چائے پی کر کہا، اچھا اب بتائیے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی، ابھی بتاتی ہوں، ذرا یہ ننھا سو جائے۔ وہ پھر چپ چاپ ٹہلنے لگی۔ میں خاموش بیٹھا قینچی کے بڑھیا سگریٹ پیتا رہا۔ اتنے میں اس کے بھائی نے آ کر کہا، باجی رکشہ نہیں ملی، بس اسٹینڈ پر بھی نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، اچھا اب تم اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، مجھ کو ایک جگہ جانا ہے، اگر آپ میرے ساتھ چل سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے بڑی عاجزی سے کہا تھا۔ میں بہت سی بدگمانیوں کے باوجود انکار نہ کر سکا۔
اس نے کوٹری کے اندر جا کر ایک کمبل اوڑھا اور بچے کو اس کے اندر دبکا کر بولی، میرے ساتھ آئیے۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ باہر کوہر کا دھندلکا پھیلا ہوا تھا، سردی اب اور بڑھ گئی تھی۔ اس وقت 11 بجے کا وقت ہوگا۔ محلے پر بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، کوارٹروں کے اندر روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ مجھ کو خوف سا معلوم ہو رہا تھا، اس لیے کہ یہ ڈاکٹر کے یہاں جانے کا وقت نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں جا رہی تھی۔ جب تک کوارٹروں کا سلسلہ جاری رہا وہ مجھ سے دور دور چلتی رہی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ میرے قریب آ گئی۔ ہم دونوں گرجا گھر کی جانب جانے والی اندھیری سڑک پر مڑ گئے۔ کچھ دور ہم دونوں یوں ہی سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے چلتے رہے۔ آخر گرجا گھر کا پھاٹک آ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ راستے بھر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس عرصے میں پہلی بار اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، آئیے اندر آ جائیے، اور وہ پھاٹک کھول کر احاطے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ گرجا گھر تک جانے والے راستے پر بجری بچھی تھی جو ہمارے قدموں کے نیچے رگڑ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ کہیں ذرا بھی آہٹ ہوتی تو دل دھڑک اٹھتا کہ ابھی اندھیرے سے نکل کر کوئی سامنے آ جائے گا۔ ہم دونوں اسی طرح سہمے ہوئے چلتے رہے۔ آخر گرجا گھر کے قریب پہنچ کر اس نے مجھ سے کہا، آپ یہاں درختوں تلے ٹھہر جائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے غور کیا کہ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ گرجا گھر کے بڑے ہال میں ابھی تک روشنی ہو رہی تھی، البتہ سب دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ کھلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال کے اندر چلی گئی۔ میں بدحواس سا اسی جانب تک رہا تھا۔ ذرا دیر بعد گرجا گھر کے اندر گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسی وقت عائشہ دروازے سے نکل کر تیزی کے ساتھ میرے پاس آ گئی۔ گھبراہٹ میں وہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے تھرتھراتی ہوئی آواز میں کہا، آئیے چلیں، اور وہ تیز تیز قدم سے چلنے لگی۔ میں بھی اسی رفتار سے چلنے لگا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر میں نے سنا کہ گرجا گھر کے اندر کسی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ جب ہم باہر نکل کر سڑک پر آ گئے تو میں نے پوچھا، کیا تم نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، ہاں۔ تھوڑی دور تک ہم پھر خاموش چلتے رہے۔ آخر جب گرجا گھر دور ہو گیا تو میں نے پھر دریافت کیا، تم نے اس کو وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ وہ آہستہ سے بولی، اس کے علاوہ اور کرتی بھی کیا؟ مجھ کو اس بات پر بڑی جھنجھلاہٹ معلوم ہوئی۔ تم کو اس طرح ننھے سے بچے کو چھوڑتے ہوئے کچھ دکھ نہیں ہوا؟ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، مجھ کو سچ مچ بڑا دکھ ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کو دیکھ نہیں سکا۔ میرا خیال ہے کہ وہ رو رہی تھی، لیکن مجھ کو نہ تو اس پر ترس ہی آیا اور نہ اب جھنجھلاہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ آخر میں نے اس سے پھر کہا، آخر تم نے اپنے بچے کو اس طرح گرجا گھر میں کیوں ڈال دیا؟ میرا بچہ؟ اس دفعہ اس کی آواز صاف تھی اور لہجے میں استعجاب تھا۔ تمہارا نہیں تو پھر کس کا بچہ تھا؟ وہ آہستہ سے بولی، اسی لیے تو میں نے اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ لمحے بھر رک کر اس نے کہا، آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ اور اگر آپ یقین نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ میں کس کس کو یقین دلاتی پھروں گی کہ وہ بچہ نہیں تھا؟ میری ناک میں گوشت بڑھ گیا تھا۔ اس کا آپریشن کرانے کے لیے اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ وہیں ایک عورت کے بچہ ہوا تھا۔ وہ بہت بیمار تھی، آخر بیچاری مر گئی۔ میں نے بڑی کوشش کر کے اس کو لے لیا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ ہائے، اب میں اس کو کیسے دیکھ سکوں گی؟ کتنی محنت سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کس طرح چوروں کی طرح جا کر گرجا گھر کے جھولے میں ڈال کر بھاگی ہوں۔ مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ میں چپ چاپ سنتا رہا اور وہ بڑے جذباتی انداز میں کہتی رہی، میں نے جب اس کو جھولے میں ڈالا تو وہ اس میں پڑا ہوا کیسا اچھا لگا۔ پھر میں نے گھنٹی بجانے کی زنجیر کو کھینچنے کے لیے پکڑا تو اللہ قسم ایک بار تو جی چاہا کہ زنجیر چھوڑ کر اس کو اٹھا کر بھاگاؤں، مگر پھر وہی مصیبت دھری تھی۔ خدا کرے یہ سب لوگ مر جائیں جنہوں نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی باتوں میں کتنی سچائی تھی، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس وقت مجھ کو اس کی باتوں پر پورا یقین آ گیا تھا۔ راستے بھر وہ سسکیاں بھرتی میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ میں نے اس سے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ اس رات مجھ کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ یکایک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، یہ منیر تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ وہ ہنسنے لگا، اماں سب خیریت ہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ سگریٹ تو نہیں ہوں گے؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا،
इतनी रात गए तुम अपने घर से यहाँ सिगरेट ही मांगने आए थे? कुछ तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो कहने लगा, घर से कहाँ आ रहा हूँ, आज तो तुम्हारे करीब ही हूँ। मैंने कहा, वो क्यों? कहने लगा, कुछ ऐसी ही बात है, आज कुछ अपना प्रोग्राम है। पहले सिगरेट निकालो, मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, फिर तुमको दिखाऊंगा कि क्या फ़र्स्ट क्लास लौंडिया है। वो ओबाश तबाह लोगों की तरह बातें कर रहा था। मैंने कमरे के अंदर ले जाकर सिगरेट का पैकेट उठाया और लाकर उसको दे दिया। वो चलते चलते कहने लगा, जी चाहे तो चले आना रात को, कुछ तुम्हारा भी भला हो जाएगा। यहीं 53 नंबर क्वार्टर में। मैं चौंक पड़ा, ये तो अय्यूब का क्वार्टर था। मैंने उसको रोक कर सरगोशी के से अंदाज में कहा, उसमें तो अय्यूब रहता है। वो कहने लगा, हाँ वही रहता है। क्यों, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात? मैंने कहा, भाई वो तो बड़ा भला आदमी है। भला आदमी है? वो हंसने लगा। तुम भी बस यूं ही रहे, इतने अरसे से यहाँ रहते हो, तुमको ये भी पता नहीं कि वो साला काम क्या करता है। नौकरी तो वो सिर्फ इस क्वार्टर के लिए किए हुए है। पैसे तो ज़्यादा चार्ज करता है, मगर होटल से ज़्यादा महफूज जगह है। मैंने ज़्यादा पूछना मुनासिब न समझा, इसलिए कि अगर बीवी ने ये बातें सुन ली तो खामखां के लिए बदमज़गी पैदा हो जाने का डर था। यह हफ्ते की शाम थी। मैंने सोचा कि आज सेकंड शो सिनेमा देखूंगा। इसी असना में नियाज साहब का पैगाम मिला कि मैं उनसे फ़ौरन मिल लूँ। उनके घर गया तो देखा कि बहुत से लोग इकट्ठा हैं। मालूम हुआ कि अंजुमन का कोई हंगामी जलसा है। उस दिन कुछ लोग ज़्यादा ही मौजूद थे। ये मैंने इसलिए कहा कि इससे पहले जब मुझको सफदर खां यहाँ ज़बरदस्ती खींच कर लाया था, उस रोज़ बहुत थोड़े लोग थे। बहरहाल थोड़ी देर बाद जलसे की कार्रवाई शुरू हो गई। बात सिर्फ इतनी थी कि कलेक्टर को एक दरख्वास्त भेजने की तजवीज़ थी, जिसमें यह मुतालबा किया जाने वाला था कि आयशा एक आवारा किस्म की औरत है, जिससे मोहल्ले के नौजवानों के अखलाक बिगड़ने का अंदेशा है। यह शरीफ लोगों की बस्ती है, यहाँ से ऐसी बदमाश औरत को फ़ौरन निकाला जाए। अय्यूब ने तकरीर करने के से अंदाज में देर तक अखलाक पर बातें की, नेकी और गुनाह पर बहस की और आखिर में मोहल्ले के अंदर आयशा की मौजूदगी पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इसके बाद नियाज़ ने एक टाइपशुदा दरख्वास्त निकाली जो पहले ही से तैयार रखी थी। सबसे उस पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। मेरा इरादा था कि मैं वहाँ से खिसक जाऊँ या फिर दस्तखत करने से इनकार कर दूँ, लेकिन मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं कमज़ोर तबीयत का आदमी हूँ, लिहाजा मैं कुछ भी न कर सका और चुपचाप दरख्वास्त पर दस्तखत करके चला आया। सिनेमा पहुँचा तो मालूम हुआ कि खेल शुरू हो चुका था। कुछ देर तक बाज़ारों में टहलता रहा और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मुहाजिरीन की झोपड़ियों से औरतों के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी और वहाँ मोहल्ला भर जमा था। मैं भी वहाँ पहुँच गया। सब लोग आयशा के घर के सामने हुजूम की सूरत में खड़े थे। अंदर उसकी बहनें रो रही थीं। भाई सिसकियाँ भरकर माँ को घर के अंदर खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो ना रो रही थी न चीख रही थी। एक एक का हाथ पकड़कर कह रही थी, ज़रा इन लड़कियों को चलकर समझाओ, भला मेरी बच्ची कहीं मर सकती है। अरे मुराद खां, कहीं आयशा भी मर सकती है। वो तो फ़िरोज़ के लिए जूता लेकर अभी आती होगी। आखिर तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मुझको इस तरह क्यों घूर रहे हो? अभी आयशा को आने दो, वो तुम सबको डांट कर भगा देगी। मेरे घुटनों के दर्द के लिए बाज़ार से इंजेक्शन लेने गई है, अभी आती होगी, बस अभी। वो इस तरह बातें कर रही थी और लोग सरगोशियाँ कर रहे थे कि बेचारी बुढ़िया का दिमाग ख़राब हो गया है। हुजूम के बीच में एक कांस्टेबल खड़ा था जो अस्पताल से ये इत्तला लेकर आया था कि आयशा एक तेज़ रफ्तार मोटर से ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गई। उसके हाथ में एक थैला था जिसके अंदर से आयशा की दीवानी माँ ने एक एक चीज़ निकालकर ज़मीन पर बिखरा दी थी। उसमें जूते का एक डब्बा था, इंजेक्शन थे, कुछ कपड़ा और सिलाई का सामान था। सब लोग दमबखुद थे। सारा मोहल्ला तमाशाइयों की तरह वहाँ इकट्ठा था। मुझसे ये तमाशा नहीं देखा गया, इसलिए मैं वहाँ से सीधा घर आ गया।